مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ سلسلے کے آغاز میں ہم ایک درود پاک کی فضیلت یہاں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آئیے ایک بہت ہی پیاری روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان آقا کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، ندامت کے آنسو بہانے کا مہینہ۔ ہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کرنے والے، آنسو بہانے والے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنے والے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے والے، ان کے واقعات کو ذکر کر کے اپنے لیے درس حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ندامت کے آنسوؤں کی ضرورت ہے، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کی حاجت ہے، ہمیں بھی اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی خوف نصیب فرما دے، اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ واقعی جب کرم ہوتا ہے تو دلوں کی کیفیتیں بدلتی ہیں، جب مالک عز و جل کی رحمت ہوتی ہے تو ندامت کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے شراب آلود منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھو کر آپ چلے گئے۔ جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ شرابی یہ سن کر بڑا پریشان، پشیمان اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا، اے بے شرم، اب تو سری علیہ رحمہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ ندامت کے آنسو بہنے لگے، سچے دل سے توبہ کرنے لگا کہ اللہ کے نیک ولی مجھے اس حال میں دیکھ گئے، میں شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا، اب یہی اس شخص کی ندامت کا باعث بن گیا
اسی بات پر نادم و شرمندہ ہوا کہ اللہ کے ولی مجھے اس حال میں دیکھ کر گئے. چنانچہ سچے دل سے توبہ کی، اپنے نفس کو ڈانٹا کہ باز آ جا. ندامت کے آنسو بہنے لگے، سچی توبہ کی. رات کو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے سری، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا. حضرت سری علیہ رحمہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا. آپ نے اس سے پوچھا، تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ عز و جل نے آپ کو بتا دیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک شخص نے جو شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا، لیکن جب سچے دل سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی تو ایک ہی رات میں اس کو ایسا کشف نصیب ہو گیا کہ جب تہجد کے وقت حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے ملنے کے لیے آئے اور حیرت کے ساتھ اس کو دیکھ کر انقلاب کا سبب پوچھا. اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا ہی دیا گیا ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں یہ آواز سنی تھی کہ سری، تم نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا. یعنی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہے مگر اللہ اللہ زبان پر جاری ہے، نشے میں تھا، پتہ ہی نہیں اس کو. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اس نادان کو، اس بے خبر کو کیا خبر کہ کس ناپاک منہ سے، کس جو ہے وہ گندے منہ سے کس پاک ہستی کا ذکر کر رہا ہے. اب اللہ کے نام کی تعظیم اور ادب کی نیت سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس کا منہ دھو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے سری، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا. اور وہ تہجد کے وقت مسجد میں آ چکا تھا، سچی توبہ کی اس نے. اے میرے پیارے وہ بھائیوں جو دوستوں، اپنے یاروں یا فضول فنکشنوں، محفلوں کی وجہ سے یا مختلف قسم کے جو ہے وہ عیاش لوگوں کی صحبت کی وجہ سے شراب پی لیتے ہیں یا عادی شرابی ہیں، سچے دل سے توبہ کر لو. شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، برائیوں کی ماں کہا گیا ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بیان برائیوں کی ماں، میں آپ کو مشورہ دوں گا یہ ضرور سنیں. آپ اس کی وی سی ڈی بھی موجود ہے، اس کو دیکھیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں www.dawatislami.net، وہاں سے اس بیان کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کا رسالہ مکتبے پر آ چکا ہے، اس بیان کا تحریری رسالہ، اس کو پڑھیں. شراب، نشہ، اس طرح کی بری عادتوں کو چھوڑ دیں. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس بیدار کریں. اس بندے کو تو اسی بات پر ندامت ہوئی کہ اللہ کے ولی نے دیکھا مجھے اس حال میں. ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اے بندے، تو بدکاری کے لیے جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اے بندے، تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے جا رہا ہے، جوئے کے لیے جا رہا ہے، گندی فلمیں دیکھنے جا رہا ہے، کسی برائی کے اڈے پہ جا رہا ہے. اے نادان، تجھے خبر نہیں تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. احساس پیدا کر. اے گناہ کرنے والے، خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے موبائل پہ کیا کھولنے لگا ہے، اپنے آئی پیڈ پر کیا دیکھتا ہے، اپنے کمپیوٹر پر کیا دیکھتا ہے. اجے تو احساس نہیں ہوتا تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تیرے گناہ کرتے وقت تجھے تیرے رب نے دیکھا، اس بات کو یاد رکھ. اے میرے پیارے بھائی، ندامت کے آنسو گناہوں کو دھو دیتے ہیں. حدیث پاک میں ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے. آئیے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں، بری صحبتیں چھوڑ دیں. وہ دوست جو شراب کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دوست جو بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دوست جو بری صحبتوں میں ڈال دیتے ہیں، ایسے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ کر اپنے مولا عز و جل کی یاد میں دل کو لگائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،